بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ فیضان، ماہ محرم کا چاند غلول کر گیا ہے، آج چاند رات ہے۔ دنیا بھر میں اور خاص طور پہ جنوب ہندوستان میں، دکشن بھارت کے گاؤں گاؤں، خریا خریا، شہر بشہر جو ہے امام حسین کی عزاداری منائی جاتی۔ شہدائے کربلا کی شہادتوں کو دوبارہ یاد کیا جاتا ہے، امام حسین کے اصحاب کی وفاداریوں کو دوبارہ یاد کیا جاتا ہے۔ امام حسین کی وہ عظیم شخصیت اور ان کے وفادار اصحاب کی وفاداریوں کی جو ہے وہ اظہار عقیدت کیا جاتا، اور ان کی خدمت میں جو ہے ان وفاداریوں کو دوبارہ یاد کیا جاتا ہے اور پھولوں کا نظارہ پیش کیا جاتا۔ نہ صرف مسلمان حضرات بلکہ اہل سنت، بلکہ ہندو حضرات تلک بھی جو ہے امام حسین کی عزاداری مناتے، اور گاؤں گاؤں عزاداری منائی جاتی۔ نہ صرف یہ کہ گاؤں گاؤں منائی جاتی، بلکہ جن گاؤں میں امام حسین کی عزاداری نہیں ہوتی وہ لوگ بعضو گاؤں میں جا کر امام حسین کی عزاداری مناتے، اور سال بھر میں ہر قوم یہ محرم کے عرصے کو بہت عظیم عرصہ شمار کر دی۔ ایضاً ان مراسم کے پیش نظر، ان ایام کے پیش نظر ہماری بھی کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ وہ یہ کہ پہلی بات تو یہ کہ اس زمینے کو تھوڑا وسیع کیا جائے، جو بھی شیعوں کے علاوہ غیر شیعہ حضرات بھی اگر اس میں آ رہے ہیں ان کے لیے جو ہے نا راستہ ہموار کیا جائے، اور خاص طور پہ غیر مسلمان حضرات جو امام حسین سے عقیدت رکھتے ہیں وہ لوگ جب آئیں نظر نیاز وغیرہ کے لیے تو خاص طور پہ ان کو زیادہ جگہ دی جائے، ان کے لیے زمینہ فراہم کیا جائے۔ ایضاً اس کے علاوہ یہ کہ ماہ مبارک رمضان میں ایک وسیع پیمانے پر تبرکات کا انتظام ہوتا ہے۔ یہ دھیان میں رکھیے کہ صرف تبرک کا اہتمام کرنا ہی ایک ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ جہاں پر تبرک کا اہتمام ہو رہا ہے وہیں پر تبرک کا احترام بھی ہونا ضروری ہے۔ جس طرح سے تبرکات کا اہتمام کیا جاتا ہے تو خاص طور پہ شہروں میں ایسا ہے کہ جب جا بجا کے تبرک تقسیم کیا جاتا ہے تو تبرک آدھے آدھے کھا کر جو ہے نا وہ پھینک دیے جاتے ہیں، آدھے آدھے کھا کر رکھ دیے جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ یہ اس طرح سے تبرک کے بے احترامی نہیں ہونا چاہیے۔ بولو کہ آپ کو ایک پانی کا باٹل ہی دیے ہوں گے، اس کو پی کر پھر آدھا سائڈ میں نہیں رکھ دے، خاص طور پہ جلوس وغیرہ میں جب پانی دیا جاتا تو آپ کو پینا ہے لیجیے، والا اس کو احترام سے رکھیے، تبرک کی بے احترامی نہ ہو۔ ایک بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ عزیزان گرامی، جہاں پر ہم ماہ محرم میں عزاداریاں برپا کر رہی ہیں، ہمارے بیچ کے بہت عظیم شہداء اس سال ہمارے سامنے نہیں رہے، جیسے کہ ابھی حال میں جو ہے جنرل جو ہے وہ باقری ہوئے، جو ہے سلامی ہوئے، بڑے بڑے ملت تشیعوں کے بڑے ہی عظیم شیر حضرات تھے جو شہید کر دیے گئے اس میں، خاص طور پہ شہید حسن نصر اللہ، شہید مقاومت۔ اتنی عظیم شخصیت آج ہمارے بیچ میں نہیں ہے، وہ ایک عظیم، ایک بڑے حصے سے وہ مکتب تشیعوں کی شان بنے تھے۔ ایضاً اس سال وہ ہمارے بیچ میں نہیں ہے، خاص طور پہ عزاداریوں میں ان کا تذکرہ کیا جائے مجالس کے بعد بھی، اور ابھی جو تمام عالم اسلام کی اور عالم انسانیت کی جو حالت ہے ان تمام ممالک کا نام لے کر دعا کیا جائے، خاص طور پہ فلسطین، غزہ، لبنان، یمن، سیریا، پاکستان کی پیراشنار کے جو ابھی حالات ہیں، اور جہاں جہاں پر بھی جو ہے نا آپ کی نظر، ہماری نظر میں جہاں جہاں پر بھی آج ملت مقاوم یمن ہوا، جہاں پر بھی استقامت کرے، اور خاص طور پہ جمہوریہ اسلامی کی سربلندی اور سلامتی کے لیے خاص طور پہ مجالس کے بعد جو ہے نا دعا کرائیں۔ اور ایک آخری درخواست یہ بھی ہے کہ عزیزان، ان ایام عزا میں جو خاص طور پہ دہ محرم میں جو اعمال وارد ہوئے ہیں ان اعمال کو بھی بچا لائیں، اور نمازوں کو وقت پر جو ہے نا ادا کریں، اور خاص طور پہ جب آپ عصر کے وقت کی نماز پڑھیں تو امام حسین کو خاص طور پہ یاد کریں۔ عزیزان، آیات اعظام کی طرف سے بتایا گیا کہ اس 10 دنوں میں آپ زیادہ سے زیادہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کریں، اور نماز مغرب اور عشاء کے بعد زیارت عاشورہ پڑھیں۔ یہ زیارت عاشورہ کا پڑھنا خود اپنی مرحومین کے لیے بھی سال ثواب رہے گا، اور خود ہمارے بھی دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے جو ہے نا مجرب عمل ہے۔ عزیزان، اس پر جو ہے اس عمل کو انجام لائیں، اور ان عمل کے انجام دیتے وقت مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔